کے اندر یا لائبریریوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی قسم کی لائبریری ہو، اکیڈمک لائبریری ہو، اسپیشل لائبریری ہو، پبلک لائبریری ہو یا نیشنل لائبریری ہو، وہاں پہ رائٹ آف بکس جو ہوتی ہیں ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، کیسے ہم رائٹ آف کرتے ہیں، کتابوں کو لائبریری سے اخراج کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل جو ہے اب ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ یہ رائٹ آف پالیسی کس نے بنائی تھی، کب بنائی تھی، یہ میٹنگ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے اندر کون کون لوگ جو ہے وہ شامل تھے۔ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کے اندر، ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے، تو اس کے اندر 11 نومبر 1984 کو یونیورسٹیوں کی جو لائبریریاں ہیں، کتابیں جو پھٹ جاتی تھیں، خراب ہو جاتی تھیں، یا جو یوزر لے جاتا اور واپس نہیں کرتا تھا، گم ہو جاتی تھی، ان تمام امور کے متعلق ایک پالیسی پر تمام یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلر کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی یا بنی ہوئی تھی، ان کی جانب سے ایک ذیلی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اور اس کا اجلاس 9 جنوری 1985 کو اس کے کمیٹی روم میں جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا، تقریباً صبح 10 بجے، اور اس کے اندر جن افراد نے شرکت کی تھی یا جو ممبران اس کمیٹی کے اندر شامل تھے، ان میں سب سے پہلا جو نام تھا، بڑا نام ہمارا لائبریری سائنس کے اندر، وہ تھے پروفیسر ڈاکٹر انیس خورشید صاحب، جو اس وقت چیئرمین تھے لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کراچی کے۔ تو یہ اس کے ممبر تھے، یہ ان کے اندر شامل تھے اس کمیٹی کے، جو یہ رائٹ آف یا ڈسکارڈنگ یا لوز آف بکس کے حوالے سے پہلی دفعہ 1985 میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے اندر جو ہے نا وہ منعقد ہو رہی تھی۔ دوسرا نام بھی بڑا معتبر نام ہے ہمارا لائبریری سائنس کے اندر، یقینی طور پہ تمام لوگ اس سے واقف ہوں گے، ان کی تصویر مجھے نہیں ملی، میں نے کافی ٹرائی کی اور کافی کوشش کی، بڑے سینئرز لوگوں کو میسج بھی کیے کہ ان کی اگر تصویر مل جاتی تو میں یہاں پہ ضرور لگاتا۔ باقی افراد کی بھی تصویریں مجھے نہیں ملی، صرف ایک پروفیسر ڈاکٹر انیس خورشید صاحب کی جو ہے تصویر وہ مجھے ملی۔ تو دوسرا نام تھا جو ہے مسٹر انوار الحق صاحب تھے، چیف لائبریرین تھے پنجاب یونیورسٹی کے، تو وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ تیسرا نام جو بڑا نام ہے مسٹر عبدالحفیظ اختر صاحب تھے، نیشنل لائبریری آف پاکستان، تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے یہ مسٹر عبدالحفیظ اختر صاحب تھے، یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نیم تھے وہ مسٹر مراد کاظم صاحب تھے، جو لائبریرین تھے گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کے۔ ان کے ساتھ جو اور دوسرے ممبر تھے مسٹر محمود الحسن صاحب، یہ بھی ایک بڑا نام ہے ہمارا لائبریری سائنس کے اندر، یہ اس وقت لائبریرین تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ ان کے ساتھ ساتھ مزید جو ایک اور تھے ہمارے مسٹر محمد افضال صاحب تھے، یہ ڈائریکٹر اکیڈمک تھے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی طرف سے، یہ ان کے نمائندہ تھے ایچ ای سی کی طرف سے، مسٹر محمد افضال صاحب جو نمائندہ تھے، اور باقی جو افراد تھے وہ ہمارے لائبریری سائنس کے متعلق تھے یا لائبریری سے ریلیونٹ تھے۔ اور اس میں ایک جو آبزرور تھے وہ تھے ڈاکٹر دلیر خان صاحب، جو تقریباً اس کو کہہ لیں کہ لائف ٹائم یا ہول ٹائم جو تھے وہ ممبر تھے ہمارے اس رائٹ آف جو کمیشن رائٹ آف بکس کے حوالے سے جو ہمارا بنا تھا، یہ کمیٹی بنی تھی اس کے۔ اچھا، یہ جو تمام آبزرور اور ممبر تھے یا یہ جو کمیٹی تھی، انہوں نے 1985 کے اندر جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر کچھ ریکمنڈیشن دی تھی۔ وہ ریکمنڈیشن کیا تھی وہ اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے یا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فزیکل، سب سے پہلے انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ کتابوں کی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ فزیکل ویریفیکیشن یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہوگی؟ تو اس میں انہوں نے کیا کہا، ایک ریکمنڈیشن دی کہ ریکمنڈیشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ تقریباً جب بھی آپ نے سٹاک ٹیکنگ کرنی ہے یا رائٹ آف کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس تقریباً لائبریری کے جو جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کی تازہ ترین شیلف لسٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ شیلف لسٹ، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ لسٹ ہوتی ہے جو کتابیں الماری کے اندر پڑی ہوتی ہیں، تو الماری کے حساب سے ہم ایک لسٹ تیار کرتے ہیں۔ تو اس کمیٹی نے پہلی ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ ایک تازہ ترین شیلف لسٹ جو ہے وہ ہر لائبریری کے پاس جو ہے وہ سٹاک ٹیکنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہونی چاہیے، ہر صورت میں ہونی چاہیے۔
ان کی دوسری جو ریکمنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہر سال فزیکل جو ویریفیکیشن ہے وہ ضرور کی جانی چاہیے جہاں پر 50,000 تک کتابیں ہوں، یعنی کہ 50,000 تک کتابیں جہاں پہ ہوں وہاں پہ ہر سال جو ہے وہ سٹاک ٹیکنگ ہر صورت میں کی جائے، لازمی طور پہ کی جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا ان کا۔ پھر انہوں نے مزید اس کے ساتھ آگے جو مینشن کیا کہ جہاں پہ فزیکل ویریفیکیشن ہے وہ یکدم نہ کی جائے، مختلف مراحل میں کی جائے، اور 3 سال کی مدت کے اندر جو ہے وہ مکمل کی جائے جہاں پر کتابیں 50,000 سے زیادہ ہوں، یعنی کہ 50,000 سے نیچے ہوں تو ہر سال ویریفیکیشن کی جائے، اگر 50,000 سے کتابیں زیادہ ہیں تو وہ مختلف مراحل کے اندر اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جائے، اگر 50,000 سے کم ہیں تو پھر آپ 1 سال کے اندر اس کو کریں گے، اگر 50,000 سے زیادہ ہیں تو 3 سال کے اندر۔ یہ ضروری نہیں کہ 3 سال ہی کریں، یہ اس سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں، 1 سال کے اندر کر سکتے ہیں، 2 سال کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے میکسیمم ٹائم دیا ہے کہ آپ کے پاس 3 سال کے اندر آپ 50,000 سے زائد کتابوں والی لائبریری کے اندر جو ہے وہ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ انہوں نے دیا وہ سیف گارڈز دیے کہ لائبریری کو جو کتابیں ہیں ان کو آپ محفوظ بچا کیسے سکتے ہیں۔ آپ بنیادی طور پہ وہ کون سے ایسے امور ہیں یا ایسے کام ہیں جس سے آپ کتابوں کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں یا ان کو جو ہے اپنے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیف گارڈ کے حوالے سے اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ لائبریری میں آنے اور جانے کا صرف ایک ہی مقام ہونا چاہیے، لائبریری کے دروازے اور جو کھڑکیاں ہیں ان کو مناسب حفاظتی آلات سے محفوظ کیا جانا چاہیے۔ یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا کہ آنے اور جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہونا چاہیے، اور جو ونڈوز ہیں یا کھڑکیاں ہیں وہ بھی سیکیور ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ اوپن ہو اور وہاں سے ہی کتابیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لائبریری کے عملے کی جانب سے کسی سنگین غفلت کے نتیجے میں کتابیں ضائع نہ ہوں، یعنی کہ سٹاف کی ٹریننگ بھی کی جائے کہ انہوں نے کتابوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے یا کیسے انہوں نے اس کو بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ لائبریری کے مواد کے مسائل کا مناسب ریکارڈ جو ہے وہ لائبریری کے جدید طریقوں کے مطابق رکھا جانا چاہیے، یا کتابوں کو ماڈرن جو سیکورٹی سسٹمز ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے اس کے اندر، اور کتابوں کے ایک سیکشن سے دوسرے حصے میں کتابوں کو اگر منتقل کرنا ہو تو اس کا بھی ایک ریکارڈ پراپر رکھا جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی ہے کتاب یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کتابیں جانی ہیں تو اس کا بھی پراپر جو ہے وہ ریکارڈ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھی کہ داخلی جو راستہ جہاں پہ ریڈر یا یوزر ہمارا یا کسٹمر جو انٹر ہوتا ہے ان کے سامان رکھنے کا وہاں پہ ہی گیٹ کے اوپر ہی ان کا جو ذاتی سامان ہوتا ہے، پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ رکھی جائے، تو اس کو ذاتی سامان جو ہے وہ لائبریری کے اندر لانے کی اجازت نہ دی جائے کسی بھی صورت میں۔ تو اس کے لیے آپ بنیادی طور پہ وہاں پہ کوئی انتظام کریں گے تاکہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ان کا سامان ہے اس کے لیے کوئی شیلف بنا دیں، کوئی ریک بنا دیں یا کوئی چھوٹے چھوٹے جو باکس بنا دیں تاکہ وہ اپنا سامان وہاں پہ رکھیں۔ اسی طرح اس کا جو آخری پوائنٹ تھا سیف گارڈ کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ کسی بھی شک کی صورت میں لائبریرین کو کسی بھی شخص کی ذاتی جانچ یا اس کی تلاشی لینے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور یہ آپ اپنی لائبریری کی پالیسی کے اندر ضرور یہ شامل بھی اس کو کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ یہ جو گرانٹ کمیشن تھا، HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے جو رائٹ آف کے حوالے سے قوانین دی ہیں وہ کیا تھے؟ اچھا یہ ہیں جی سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے یا سب سے پہلا ہم جس کو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی سب سے پہلے ہے اوپن ایکسیس کا سسٹم انہوں نے دیا کہ اوپن ایکسیس یا کھلی رسائی یا بالکل جہاں پہ کوئی بھی یوزر فری ہینڈ وہاں پہ آ سکتا ہے، کتابیں اس کو اوپن شیلف کے اندر ملیں گی کہ وہ کوئی بھی کتاب اٹھائے اور اس کو پڑھے، یہ ہوتا ہے اوپن شیلف سسٹم۔ تو اس اوپن شیلف سسٹم کے تحت سالانہ 3% کتابیں جو ہیں وہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ رائٹ آف اپ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو کتابیں ٹوٹل پوری لائبریری کی اس کی 3% جہاں پہ کھلی ایکسیس ہے، اوپن ایکسیس ہے، پورے سٹاک سے آپ 3% جو کتابیں ہیں ان کو آپ رائٹ آف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ تھا ان کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ جہاں پہ کتابیں کلوز سسٹم کے اندر ہوں، جہاں پہ کتابوں کو
کلوز کیا گیا ہے، یعنی کہ لاک کے اندر رکھا گیا ہے، اور یوزر کو یا کسٹمر کو وہاں پہ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے، یا ڈائریکٹ وہ کتاب تک نہیں جاتا، بلکہ لائبریرین کی پرمیشن کے تحت وہاں پہ جاتا ہے، یا جو لائبریرین ہوتا ہے یا لائبریری کا جو عملہ ہوتا ہے یا اسٹاف ہوتا ہے وہ کتاب اس کو نکال کے دیتا ہے۔ لائبریرین کتاب یوزر کو خود دیتا ہے، نہ کہ یوزر خود لائبریری سے کتاب اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں کلوز سسٹم۔ تو یہاں پہ کلوز ایکسیس جو ہوتی ہے اس کے اندر 2% اس کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ 2% جو ہے وہ رائٹ آف کیا جانا چاہیے۔ جتنی بھی ٹوٹل کتابیں ہیں اور ٹوٹل کلیکشن ہے تو اس کا جو 2% حصہ بنے گا وہ آپ اینول بیسس کے اوپر، سالانہ بیسس کے اوپر اس کو رائٹ آف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو ڈی شک تھی یا ڈی کے اندر تھا، مخطوطات جو ہوتے ہیں ان کی جو رائٹ آف کرنے کا پروسیجر ہوگا، یا ریئر بک یا نایاب جو کتابیں ہماری ہیں، یا وہ کتابیں جن کے جو یوزر کو وہ ایشو کرنے میں جن کا وہ ممانت ہو، ان کی جو ہے وہ رائٹ آف کرنے کا میتھڈ ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ ہمارا جو 2% یا 3% تھا، اے سیکشن، بی سیکشن یا سی سیکشن ہے، اس سے یہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ یہ کیسے ہوگا کہ تمام جو مینوسکرپٹس ہیں، نایاب کتابیں ہیں، ریئر بک ہیں، ان کو رائٹ آف کرنے سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے یا آپ ڈیٹیل کے اندر جا کے فزیکلی ایک دفعہ پھر ریویو کریں گے، دیکھیں گے، اور ایک پوری ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، اور اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ کیا واقعی اس کتاب کو رائٹ آف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ یکدم فوری طور پہ نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کے اوپر 2% یا 3% بھی لاگو نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے اپنی لائبریری کی مرضی کی مناسبت سے، یا اس آئٹم جو آپ کے پاس ہے اس کو، اس کی سچویشن کو، یا اس کی فیسلٹی کو، یا اس کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے جو ہے اس کو رائٹ آف کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو رائٹ آف کرتے ہیں، یہ ایسا جو مٹیریل ہوتا ہے رائٹ آف جب اس کو کریں گے تو آپ نے اس کو صرف کتابوں کو وہاں سے نہیں رائٹ آف کرنا، بلکہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پورے سٹاک سے ہٹا دینا ہے۔ سٹاک ریکارڈ کے اندر سے آپ نے اس کو پوری طرح سے اس کو غائب کرنا ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے۔ جیسے کہ کیٹلاگ کارڈ ہوتا ہے تو کیٹلاگ سے بھی آپ اس کو نکالیں گے، جو ہوتا ہے آپ کا ایکسیشن رجسٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو خارج کریں گے، اور اس کا جو باقی جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ود ڈرا رجسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سے بھی آپ اس کو فارغ کریں گے، اس کو نکالیں گے۔ اور جب یہ تمام مراحل آپ طے کر لیں گے تو پھر اس کی باقاعدہ طور پہ آپ نے اپنی جو آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو آپ کے ادارے کا سربراہ ہے، آپ نے اس کی اپروول ضرور لینی ہے، اپروول لینی ہے، اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے۔ جو کمیٹی لائبریری کمیٹی بنے گی، آپ ہر لائبریری کے اندر کوئی نہ کوئی کمیٹی بنی ہوتی ہے، اگر نہیں بنی تو آپ نے لائبریری کی ایک کمیٹی بنا لینی ہے جس میں آپ کا سربراہ ادارے کا جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اس کو چیئرمین رکھا جاتا ہے، اور باقی جو ممبران ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں لائبریرین جو ہوتا ہے وہ کنوینر رہتا ہے، اور اس میں باقی جو لوگ ہوتے ہیں 3-4 جتنے بھی آپ اپنی مرضی سے ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ممبران میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، مزید اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کتب خانہ جو ہوتا ہے، آپ نے جب اس کی فزیکل ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کو، یہ کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ نے رائٹ آف کرنا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ایشو ہوئی ہے کتاب وہ کبھی واپس ہی نہیں آئی، اور نہ آپ کو واپس آنے کی اس کی کوئی امید ہو، بار بار لیٹر لکھنے کے باوجود بھی اگر وہ کتاب واپس نہیں آئی تو آپ اس کتاب کو رائٹ آف کریں گے۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس لائبریری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جو پچھلے 10 سال میں کبھی ایشو ہی نہیں ہوئی، کبھی پڑھی نہیں گئی، تو آپ اس کو بھی رائٹ آف کر سکتے ہیں کہ اس کا یوزر ہی کوئی نہیں ہے، یا آپ اس کو اسپیس کا ایشو ہے تو آپ اسپیس کے ایشو کو بھی مد نظر رکھ کے کچھ کتابیں جو ہے وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ کوئی کتابیں خراب ہو جاتی ہے، دیمک لگ گئی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے، تو آپ اس کو بھی رائٹ آف کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کا کاغذ بڑا جو ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہے، کتاب اس کی بائنڈنگ بھی ٹھیک پڑی، لیکن پیپر اس کا اتنا نازک ہے کہ اگر وہ آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ پھٹ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ہاتھ لگانے سے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی کتاب کو بھی آپ جو ہے وہ یقینی طور پہ رائٹ آف کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض کتابیں جب آپ فزیکل ویریفیکیشن کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو نکلیں گی کتابیں کہ جو آپ نے بائنڈنگ کروائی ہیں اور ان کی بائنڈنگ خراب ہو گئی، اور آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہ بائنڈنگ کروانے کے بعد بھی
یہ قابل استعمال نہیں رہے گی، یا بائنڈنگ جو ہے وہ اگر ہم کروا بھی لیں گے تو اس میں سے جو پیجز ہیں وہ، یا جو تحریر بیچ میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر آ سکتی ہے. یعنی کہ آپ اس ہر کریٹیکلی انداز سے اس کتاب کو دیکھیں گے کہ اگر یہ کتاب بائنڈنگ کروانے کے بعد بھی یہ قابل استعمال نہیں رہتی یا اس میں سے انفارمیشن مس ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ رائٹ آف کریں گے. تو بائنڈنگ کے جو وہ ایکسپنسز ہوں گے اس سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ تمام جو کتابیں ہیں جو بائنڈنگ میں نہ ہوں، جو واپس نہ آئی ہوں، جو کتابیں خراب ہو گئی ہوں، جو پھٹ گئی ہوں، اور ان کو آپ لائبریری کمیٹی کے سامنے ضرور رکھیں گے. اور جب بھی آپ نے رائٹ آف کرنا ہے، اکیلے آپ نے خود نہیں کرنا، آپ نے اپنی جو لائبریری کمیٹی بنائی ہوگی آپ نے اس کی مدد سے، اس کی ہیلپ لے کے، اس کے سائن کے ساتھ ایک لیٹر جو ہے اس کے اوپر لائبریری کمیٹی کے تمام کے سائن ہونے چاہیے، اور وہ جو لیٹر ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے آپ نے اپروو کروا لینا ہے. اور یوں اس لیٹر کے اندر وہ تمام کتابیں مینشن کر دینی ہیں، ان کے نام لکھ دینے ہیں جو آپ رائٹ آف کر رہے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے کہ رائٹ آف کے حوالے سے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور یاد رکھیے گا کہ اس جو رائٹ آف HEC کی جو پالیسی ہے یہ میں لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کا وہ دے دوں گا، تو وہاں سے بھی آپ اس کی جو ہے وہ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.